الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، اللہ نے نبی کو ایسے صحابہ دیے کہ انہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی عزت اللہ کے نبی کو راضی کرنے میں لگا دیے، اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیے۔ غریبوں کے ہمدرد تھے، غریبوں کے ساتھ محبت کرنے والے تھے اور مساکین کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ غریبوں سے محبت کرنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ یہ مواصلات کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ غریبوں کے ساتھ رحم دلی کرنے کا مہینہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں بھی غریبوں سے محبت کرتے تھے، غیر رمضان میں بھی غریبوں کا خیال کیا کرتے تھے، غریبوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، چاہے وہ جنگل میں ہو، چاہے وہ کہیں کسی جگہ میں بھی ہو۔ صحابہ نے اس چیز کو سامنے رکھا کہ کوئی ہماری رعایا میں سے کوئی پریشان نہ ہو۔ ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ حضرت عمر رات کے وقت اپنے غلام کو لے کر کہتے ہیں کہ چلو دیکھیں سامنے آگ نظر آ رہی ہے، شاید کوئی قافلہ ہو، شاید کوئی ایسے لوگ ہوں جو پریشان ہو، چلو جا کے ان کی خبر گیری کریں۔ جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک عورت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور چولہے کے اوپر ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، اس میں پانی رکھا ہوا ہے۔ اب حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ یہ ہنڈیا میں کیا ہے، کہ اس میں پانی ہے، کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں، کہ بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں۔ عورت کہنے لگی حضرت عمر ہمارے امیر بنے ہیں، ان کو ہمارا کوئی پتہ نہیں ہے، ان کو ہماری کوئی خبر نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے، اللہ کی بندی کیا کہہ رہی ہے، یہ نہیں بتایا کہ میں عمر ہوں۔ فوراً پریشان ہوئے، غلام کو کہا چلو واپس چلیں اور واپس جا کر ان کے لیے کچھ لے کے آئیں، ان کی خدمت کریں۔ اس عورت کو کہا ٹھہرو، ہم آپ کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ واپس گئے، بیت المال میں سے ایک بوری میں کھجوریں ڈالی، آٹا ڈالا، چربی ڈالی، کپڑے ڈالے اور درہم دینار سے وہ بوری بھر لی۔ اب بوری اٹھانے کا وقت آیا، غلام کہنے لگا امیر المؤمنین میرے کندھے پہ رکھو۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں نہیں میرے کندھے پہ رکھو۔ آپس میں اس بات کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے حضرت عمر نے فرمایا حشر نجدو میرا بھار تو نے چامنا، یعنی قیامت کا دن ہوگا۔ او میرے غلام اسلم، تو نے سنا نہیں تھا اس عورت نے کہا تھا قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا۔ حشر نجدو میرا بھار تو نے چامنا، کسے دے قریب تھے کسے بھی نہیں آونا، پھر میرا بھار مینو خود ہی اٹھان دے، یہ میرا بوجھ ہے، اس کو مجھے خود ہی اٹھانے دے۔ غلام خاموش ہو گیا، بوری کو اپنے کندھے پہ رکھا۔ حضرت عمر چلتے جا رہے ہیں۔ اس عورت نے دیکھا یہ نوجوان تو واپس آ گیا اور اس کے پاس کچھ سامان ہے اور کچھ چیزیں ہیں، جلدی سے اس سامان کو نیچے اتارا، بوری میں سے کھجوریں نکالی، آٹا نکالا، چربی نکالی
اور اس ہنڈیا میں ڈال کر اس کو ہلانا شروع کیا۔ اور فرماتے ہیں حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں دیکھتا رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک میں سے دھواں نکلتا رہا، آپ خود آگ جلاتے رہے۔ جب حریرہ سا تیار ہو گیا فرمایا بچوں کو کھلاؤ، آپ بھی کھاؤ۔ کافی دیر سے یہ بچے رو رہے ہیں، یہ بچے پریشان ہیں۔ اب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ذرا تھوڑے سے پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے، وہ عورت خوش ہو گئی، بچوں نے بھی کھانا کھایا، ماں نے بھی کھانا کھایا، اور بچے کھیل کود میں لگ گئے۔ ابھی حضرت عمر واپسی کا ارادہ کر رہے ہیں، وہ عورت کہنے لگی اے نوجوان یہ تو بتاؤ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ شاعر کہتا ہے، شاعر نے حضرت عمر کی تعریف کی ہے، فرمایا وہ عورت کہنے لگی کیڑے خاندان دا ہے کیڑی مائدہ لال تو، خاندان یہ قبیلے اور وہ مائیں خوش قسمت ہیں جو اپنے بیٹوں کی تربیت کرتی ہیں، اپنے بیٹوں کو کلمہ سکھاتی ہیں، اپنے بیٹوں کو نماز کا کہتی ہیں، اپنے بیٹوں کو اچھے اخلاق کی تربیت دیتی ہیں۔ کیا فرمایا؟ کیڑے خاندان دے کیڑی مائدہ لال تو، رکھدا غریبہ دے کتنا خیال تو، کیڑے خاندان دے کیڑی مائدہ لال تو، رکھدا غریبہ دے کتنا خیال تو، جاندی واری اپنا کوئی پتہ تے نشان دے۔ اے نوجوان یہ تو بتا تو کہاں سے آیا ہے، کون سی تیری جگہ ہے، اپنا کوئی پتہ نشان بتا دے۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں، میں ہی تجھ سے وہاں ملوں گا، یہ نہیں کہا، یہ فرمایا جب تو عمر کے پاس جائے گی مجھے بھی وہیں پائے گی، میں بھی عمر کے پاس ہی ہوں گا۔ وہ عورت خوش ہو گئی اس سامان کو دیکھ کر، چیزوں کو دیکھ کر کہ یہ نوجوان رات کے وقت اتنا سامان لا کے مجھے میرے پاس رکھ دیا، مجھے دے دیا، وہاں یہ حضرت عمر کے پاس کتنی خدمت کروائے گا، کتنی اخبار کرے گا۔ یہ صحابہ کے جذبے، یہ صحابہ شان تو غریبوں کے ہمدردی کرنے تھے، مسافروں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے تھے۔ یہ صحابہ کو اللہ نے کمال دیا تھا، صحابہ اعلیٰ درجے کے ایمان والے تھے، وہ اپنے رمضان میں بھی اپنے رب کو منانے والے تھے، دن کو بھی رب کو منانے والے تھے، راتوں کو بھی رب کو منانے والے تھے۔ میرے بھائیوں یہ رمضان کی گھڑیاں ہیں، یہ رمضان کے درمیانی عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ بھائیوں اس مہینے کی قدر کر لیں، اس مہینے میں اپنے مالک کو راضی کر لیں، اس مہینے میں آپس میں صلح کر لیں، اس مہینے میں رشتہ داروں کے ساتھ جڑ جائیں، اپنے خونی رشتہ داروں کو آپس میں ملا لیں، ان سے صلح کر لیں، ان کے ساتھ مل جائیں، وہ نہ ملنا چاہے آپ مل جاؤ، آپس میں جڑ جاؤ، اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ یہ مہینہ محبت کرنے کا ہے، یہ مہینہ ہمدردی کرنے کا ہے، یہ مہینہ معاف کرنے کا ہے، یہ مہینہ اپنی بخشش کروانے کا ہے۔ میرے بھائیوں اس مہینے میں بھی جو اپنی بخشش نہ کروا سکا اور کون سا مہینہ آئے گا، اور کون سا دن آئے گا، اور کون سی گھڑی آئے گی جس میں یہ بندہ اپنی بخشش کروائے گا۔ بھائیو اس مہینے میں اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کے ساتھ لو لگا لو۔ صحابہ کا کیسا جذبہ تھا، وہ عورت روتی ہوئی، وہ عورت تڑپتی ہوئی، اس کو خوش کر دیا، اس کا اور جذبہ بڑھا دیا کہ نبی کی صحبت میں رہنے والے، نبی کے دیوانے ایسے ہیں کہ وہ غریبوں کا خیال کرتے ہیں، وہ مسافروں کا خیال کرتے ہیں، وہ بیماروں کی تیمارداری کرتے ہیں، وہ مسکینوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا شیوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، صحابہ جیسا جذبہ نصیب فرمائے، صحابہ جیسی اللہ کے نبی سے محبت کرنی
اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔